السلام علیکم، میں ہوں اختر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند چینل۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے آخری تر کا پتہ پھینک کر پی ڈی ایم کے لیے مشکلات تو پیدا کر دی ہیں۔ اب وہ اعتماد کا ووٹ قانون کی کس شق کے تحت لیں گے اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، آئینی طور پر یہ سارا معاملہ کیسے ٹیک اپ ہوگا اور کس طریقے سے یہ سارے ووٹ جو ہیں وہ کیسے دیا جائے گا، اور پھر اسپیکر قومی اسمبلی اس کا کیسے اعلان کریں گے، اور کامیابی کی صورت میں کیا ہوگا، اور اگر وہ ناکام رہتے ہیں تو بھی کیا ہوگا۔ تو ایسے میں اپوزیشن کیا کرے گی، اور یہ ساری چیزیں آج ہم اس کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن کا ہونے والا جو دھماکے دار اجلاس ہے اس کی بازگشت جو اب ہر طرف پہنچ چکی ہے۔ اب ایک اور معاملہ بھی وہ ٹیک اپ کرنے جا رہے ہیں، جس میں مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ سینٹ انتخابات میں پیسہ نہیں، ٹکٹ چلا ہے۔ اب کس کو ٹکٹ انہوں نے دینے کی باری کی اور کس کے ساتھ یاد دہانی اور وعدے کرائے، تو یہ ساری چیزیں ان سے پوچھنے کے لیے الیکشن کمیشن نوٹس لے سکتا ہے اور کسی بھی وقت ان کی طلبی ہو سکتی ہے۔ تو چلیں اس سارے سوالوں پہ تو ہم جائیں گے ہی۔ سب سے پہلے آج ہم جس پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے وزیر اعظم کا اعتماد کا ووٹ لینا۔ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ صدر مملکت نے آئین کے آرٹیکل 54(1) کے تحت قومی اسمبلی کا اجلاس 12:15 بجے کل جو ہے وہ طلب کیا ہے، ہفتے کے روز، اور اس میں انہوں نے ایک لحاظ سے بتا بھی دیا ہے کہ وزیر اعظم اس اجلاس سے اعتماد کا ووٹ لیں گے۔ اب یہ اعتماد کا ووٹ وہ آئین کے آرٹیکل 91(7) کے تحت لیں گے، اور اس میں ہوگا کیا وہ سارے پروسیجر ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور اس میں اسپیکر قومی اسمبلی سب سے پہلے جو ہے وہ گھنٹیاں بجا کر 5 منٹ اس میں ممبران کو جو ہے وہ حال میں آنے کی اجازت دیں گے، اور اس کے بعد جب وہ سارے لوگ جمع ہو جائیں گے اور اس کے بعد پھر دروازے بند کر دیے جائیں گے تاکہ کوئی باہر والا اندر نہ آ سکے اور اندر سے کوئی باہر نہ جا سکے۔ ایسا کرنے کے بعد وہ وزیر اعظم کے اعتماد کے ووٹ لینے کے حوالے سے باقاعدہ ایک قرارداد پیش کریں گے۔ اس کے بعد پھر پوچھا جائے گا کہ جو اس معاملے میں وزیر اعظم کو اعتماد میں ووٹ دینا چاہتے ہیں وہ اپنی نمبرنگ کروائیں، وہ اپنا نام درج کروائیں۔ اس کے بعد ارکان اپنے نام درج کروائیں گے، باری باری ان کے نام لیے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد یہ جو ہے یہ سارا سلسلہ جب مکمل ہو جائے گا تو وزیر اعظم کو سادہ اکثریت یعنی 172 ووٹ درکار ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ 176 ووٹ حاصل کر لیں گے۔ تاہم یہ جب یہ سلسلہ جو ہے مکمل ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر جو اسپیکر قومی اسمبلی کے سیکرٹری ہیں وہ یہ اس کے حوالے سے نتیجہ مرتب کر کے اسپیکر قومی اسمبلی کو پیش کریں گے، اور اسپیکر قومی اسمبلی پھر اس سارے رزلٹ کا باقاعدہ اعلان کریں گے۔ اگر تو عمران خان صاحب اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیتے ہیں، جو کہ لگ یہی رہا ہے کہ وہ حاصل کر لیں گے، کیونکہ اپوزیشن ایک دم اقتدار حاصل کرنے کے لیے بالکل ذہنی طور پر تیار نہیں ہے، اور بلاول بھٹو بہرحال اس چیز کی سخت جو ہے وہ مخالفت کر رہے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں ساری چیزوں کو کہ اب جس سطح پہ یہ گورنمنٹ کھڑی ہے اور ایسے میں پھر اگر وہ حکومت حاصل کرتے ہیں تو ان کے لیے وہ بقیہ جو عرصہ ہے وہ گزارنا اتنا آسان نہیں ہوگا، اور لوگوں میں اپنی جگہ بنانا اتنا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ اس حکومت کے حوالے سے جتنے پنڈورا باکس کھلے ہوئے ہیں ان کو سمیٹنے کے لیے کافی وقت درکار ہے، اور وہ ایسا نہیں کر سکیں گے۔ بہرحال بات چل رہی تھی ووٹ کے حوالے سے کہ وہ کیسے ہوگا اعتماد کا ووٹ۔
تو وہ اعتماد جب یہ سارا سلسلہ وہ رزلٹ اناؤنس کر دیں گے، اگر تو وزیر اعظم کامیاب رہتے ہیں اور وہ اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیتے ہیں تو پھر وہ صدر مملکت کی منظوری سے وہ اپنا عہدہ برقرار رکھیں گے۔ اگر وہ کامیاب نہیں ہوتے اور اس حوالے سے ان کو ناکامی ہوتی ہے تو پھر کابینہ جو ہے وہ ساری اپنا وجود کھو دے گی، اور جتنے بھی وزراء ہیں یا وزرائے مملکت ہیں وہ فارغ ہو جائیں گے، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب اس وقت تک کام کرتے رہیں گے جب تک ایوان نئے قائد ایوان اور نئے وزیر اعظم کا انتخاب نہیں کر لیتا۔ اس دوران جو ہے رزلٹ کا اناؤنس بھی جو ہے وہ اسپیکر جو ہے وہ گھنٹی بجا کے کریں گے، اور یہ صورتحال بڑی دلچسپ ہوگی، اور وزیر اعظم نے تو ایک طرح سے اپنی کشتیاں جلا دی ہیں اور وہ تو بالکل تیار کھڑے ہیں اور اپوزیشن میں جانے کے لیے، تاہم اپوزیشن حکومت میں آنے کے لیے ابھی اسی طرح پوری ہوم ورک کے ساتھ تیار نہیں کھڑی ہوئی۔ اور دوسری طرف مریم نواز کے لیے بری خبر ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کے اس خطاب کے اس جو ہے چند فکروں کا، چند جو باتیں انہوں نے کی ہیں بڑی خطرناک قسم کی، اس کا ذرائع بتا رہے ہیں کہ نوٹس لے لیا گیا ہے، اور اس حوالے سے تحریک انصاف بھی ان کے خلاف جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں درخواست دائر کرنے جا رہی ہے کہ مریم نواز نے یہ ٹکٹ کا بتا کر کہ یہ سینٹ الیکشن میں پیسہ نہیں، نون لیگ کا ٹکٹ چلا ہے، تو ایسے میں کن کن کو یقین دہانیاں کرائی گئی ہیں، کون لوگ ہیں، ان کے حوالے سے بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان مریم نواز سے پوچھ گچھ کر سکتے ہیں۔ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان اگر یہ معاملات کنٹرول نہیں کر سکا اور ناکام ہوا ہے تو حکومت کے پاس کیا آپشن ہے؟ حکومت چیف الیکشن کمشنر کے خلاف آئین کے آرٹیکل 209 کے تحت مواخذے کے لیے سپریم جوڈیشل کونسل سے رجوع کر سکتی ہے، اور وہاں پہ صدر کے ذریعے ریفرنس جو ہے وہ دائر کر سکتی ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے جو کوتاہیاں کی ہیں اور سینٹ انتخابات میں جو کچھ سامنے آیا ہے اس کے بارے میں تفصیلات وہ بتا سکتے ہیں، اور ان کو جو ہے وہاں پہ ان کے عہدے سے سبکدوش کرایا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ جو ہوتا ہے چیف الیکشن کمشنر، اس کا عہدہ بھی جج کے چونکہ برابر ہوتا ہے، تو اس کو ریموو کرنے کے لیے بھی یا اس کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے بھی آئین کے آرٹیکل 209 کا ہی سہارا لینا پڑتا ہے، اور وہی ایک آرٹیکل ہے جو ان کو فارغ کرا سکتا ہے یا دیگر ارکان کی معطلی اور برخاستگی پر منتج ہو سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی حکومت جو ہے وہ تبادلہ خیال کر رہی ہے ڈاکٹر بابر اعوان سے، فروغ نسیم سے، اور دیگر جو سینئر قانون دان ہیں ان سے بات یہ اس بارے میں ڈسکس جاری ہے، اور اگلے 48 یا 72 گھنٹوں میں اس حوالے سے حکومت فیصلہ کر لے گی کہ چیف الیکشن کمشنر کو جو ہے وہ ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل سے رجوع کیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ الیکشن کمیشن کا بھی ایک دھماکے دار جو ہے اجلاس وہ بھی طلب کر لیا گیا ہے، اور یہ اجلاس وزیر اعظم عمران خان صاحب کی تقریر کے بعد طلب کیا گیا ہے، جس میں انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان پر الزامات عائد کیے ہیں۔ اور ویسے بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کو اگر دیکھا جائے تو اس میں انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو تمام تر ذمہ داری سونپتے ہوئے جو ملک کے تمام ادارے ہیں وہ بھی ان کے زیر اثر کر دیے تھے کہ وہ اگر چاہیں تو ان اداروں سے معاونت حاصل کر سکتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان اداروں سے کوئی مدد حاصل نہیں کی ہے، اور جو دھاندلی کے محرکات ہیں، جو لوگ ہیں جنہوں نے دھاندلی کی کوشش کی ہے، چاہے وہ ٹکٹ کے ذریعے، چاہے زرداری کا پیسہ استعمال ہوا ہے۔ بہرحال شیخ رشید تو کہتے ہیں کہ پیسہ چلا ہے، اور زرداری نے جو ہے 21 ارکان کو پیسے سے خرید کر یہ ووٹ دلوائے ہیں۔ بہرحال یہ ایک طرف شیخ رشید صاحب کا موقف ہے، تو دوسری طرف جو ہے وہ جو بیرسٹر اعتزاز احسن ہے
وہ کہتے ہیں کہ جو ویڈیو سامنے آئی ہے اپنا سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے بیٹے کی، یا آڈیو ٹیپ سامنے آئی ہے، یا جو کچھ بھی سامنے آیا ہے، وہ اتنا خطرناک نہیں ہے، کیونکہ اس کو ثابت کرنے کے لیے بہت کچھ درکار ہے۔ اور جبکہ ایک واضح جو چیز ہے وہ ہے مریم نواز کا خطاب، جس میں انہوں نے واضح سی بات کر دی ہے کہ سینٹ انتخابات میں پیسہ نہیں، نون لیگ کا ٹکٹ چلا ہے۔ اب وہ اگر نون لیگ کا ٹکٹ چلا ہے تو پھر اس کی وضاحت انہیں دینا پڑے گی، اور نون لیگ کے ٹکٹ کے حوالے سے انہیں بتانا پڑے گا کہ انہوں نے یہ بات کس بنیاد پہ کہی ہے۔ بہرحال چونکہ یہ ان کا بیان براہ راست ہے، تو اس لیے بیرسٹر اعتزاز احسن سمجھتے ہیں کہ اس پر الیکشن کمیشن نہ صرف از خود نوٹس لے سکتا ہے، بلکہ یہ بہت خطرناک کام ہے، اور اس کے بعد نااہلی بھی ہو سکتی ہے اور بہت سارے معاملات سے بھگتنا بھی پڑ سکتا ہے۔ تو یہ بہرحال سینئر قانون دان کی رائے ہے، اور آگے ہونے والے حالات جیسے بھی ہوں گے وہ آپ کے سامنے آئیں گے۔ ہفتہ کو اب یہ دھواں دھار اجلاس ہے اور قومی اسمبلی کا، جس میں وزیر اعظم نے از خود جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے والی بات کر کے اپوزیشن کے ہوش اڑا دیے ہیں، کیونکہ وہ ابھی ایک خبر سے جو ہے وہ خوشی پوری نہیں کر پائے تھے کہ یہ ایک نیا جو ہے وہ وزیر اعظم نے ان کے گلے جو ہے ڈھول ڈال دیا ہے۔ اب یہ ڈھول پیٹنا ان کی مجبوری بن گیا ہے۔ اب کیا کرتے ہیں وہ اپوزیشن، اور اس کا بھی فیصلہ کل ہی ہوگا، اور اپوزیشن کیا کرے گی، اور کیا وہ واقعی وزیر اعظم کے خلاف تحریک جو ہے وہ جو عدم اعتماد لانا چاہ رہی تھی، اور اب وزیر اعظم خود اعتماد کا ووٹ لینے جا رہے ہیں، تو ایسے میں اپوزیشن کی کیا حکمت عملی ہوگی۔ ذرائع پی پی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ بلاول جو ہے وہ اس حکومت کو گرانا نہیں چاہتے، وہ محض عمران خان کے خلاف ہیں، وہ چاہتے ہیں وہ مستعفی ہوں، اور حقیقت میں اب وہ جتنا وقت رہ گیا ہے، اب وہ کوئی بھی، چاہے وہ نون لیگ ہو چاہے پی پی ہو، وہ یہ وقت حاصل نہیں کر سکے گی، کیونکہ اگر انہوں نے یہ وقت حاصل کیا تو جو پنڈارا باکس اس حکومت نے کھول رکھے ہیں یا معاملات چل رہے ہیں، ان کو سنبھالنا ان کے بس میں نہیں رہے گا، اور یہ نہ ہو کہ آئندہ کے جو عام انتخابات آئیں وہ ان میں یہی وقت ان کے لیے عذاب بن جائے۔ تو اپوزیشن جماعتیں ابھی ذہنی طور پر چونکہ اس کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مولانا فضل الرحمان تو بہرحال پھر بھی چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم کے خلاف جو ہے وہ جو خود ہی اعتماد کا ووٹ جو لینے جا رہے ہیں تو ان کو اس میں ناکام کرا دیا جائے، تو سارے مسئلے ہی حل ہو سکتے ہیں۔ بہرحال کل کا دن انتہائی اہم ہے، اور آئینی اور قانونی لحاظ سے، اور شیخ رشید کہتے ہیں کہ اگر یہ موو ہو جاتی ہے تو پھر وزیر اعظم پھر بھی کام کرتے رہیں گے جب تک نیا وزیر اعظم نہیں آتا۔ بہرحال ان کو یہ امید ہے کہ 176 ووٹ جو ہے وہ وزیر اعظم کو مل جائیں گے، اور وہ اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کے بعد ایک بڑی دلچسپ بات انہوں نے بتائی کہ اگر وزیر اعظم خود اعتماد کا ووٹ لینے جا رہے ہیں تو اگر وہ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے خلاف آئندہ 6 ماہ تک جو ہے اپوزیشن کسی قسم کی تحریک عدم اعتماد نہیں لا سکے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وزیر اعظم کا یہ اعتماد کا ووٹ لینا، جہاں ایک طرف ان کے اپنے ارکان کے لیے امتحان ہوگا، بلکہ اپوزیشن کو بھی 6 ماہ کے لیے چپ رہنا پڑے گا اور ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا رہنا پڑے گا۔ اپوزیشن کے پاس سوائے مارچ کرنے اور پھر کوئی اور کام باقی نہیں رہے گا۔ اب کل کے وقت میں، یعنی کل 12 بجے تک کا جو وقت ہے، 24 گھنٹے بعد جو ہے وہ کیا ہوگا، یہ تو آنے والا وقت ہی بتا پائے گا۔ بہرحال لگ یہی رہا ہے کہ وزیر اعظم اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اپوزیشن اس طرح آڑے نہیں آ سکے گی، اور آگے کیا ہوگا انشاءاللہ یہ تو وقت ہی بتا پائے گا۔ جو بھی معلومات بہرحال ملیں گی انشاءاللہ ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ آج ہم نے آپ کو طریقہ کار بتایا ہے کہ کیسے اعتماد کا ووٹ لیا جاتا ہے، آئین کیا کہتا ہے، اس حوالے سے تمام تفصیلات آپ کو پیش کی ہیں۔ مزید اسی طرح کی معلوماتی ویڈیو دیکھتے رہنے کے لیے دیکھتے رہیے اختصاصی کی نیوز۔ بہت شکریہ۔